اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں سے سلام عرض ہے۔ بعد السلام آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری جو جدید ویڈیو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ سامعین گرامی، ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے بڑا اکیڈمک ٹاپک ہے اور ہم لاجیکل ایکسپلینیشن سے اس کو چلا رہے ہیں۔ کوئی مناظرے بازی نہیں ہے، کسی کی توہین، کسی کی جو ہے وہ دل آزاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک سوال وہ بھی قرآن کی آیات دکھا دکھا کر پوچھ رہے ہیں، اور قرآن کی آیات دکھا رہے ہیں اور پھر اس کا شان نزول بھی دکھا رہے ہیں۔ بہرحال علمی گفتگو چل رہی ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو کمنٹ میں وہ اعتراض کرے، لاجیکل اعتراض کرے، جس طریقے سے ہم ادلہ پیش کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ ہمارا رد پیش کر دے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر ہم غلطی پہ ہوں گے تو ضرور رجوع کر لیں گے۔ تفضیل علی، جس کے بارے میں اقبال نے اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا تھا کہ مولوی صاحب کہتے تھے تب ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ تفضیل علی ہم نے سنی، اس کی زبانی آج اس خاکسار کی زبانی آپ سن رہے ہیں اور کئی قسطوں سے سن رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو دوبارہ سے قرآن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو کچھ آیات دکھائی تھیں جس میں ہم نے سابقون دکھائی تھی، اور اس کے علاوہ اوت العلم والی دکھائی تھی۔ اس کے علاوہ یہ دکھایا تھا کہ جو ہے مسجد حرم کو تعمیر کرنا جو ہے جو کرتا ہے یا حجاج کو پانی پلاتا ہے تو ہرگز اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ تو یہ تینوں آیات جو ہیں وہ جس صاحب کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یعنی کہ تقابل والی آیات دکھا رہے ہیں تاکہ افضلیت کا فیصلہ ہو، اور یہ طریقہ کار ابھی تک کسی نے نہیں اپنایا ہے کہ افضلیت کے فیصلے میں قرآن سے رجوع کیا جائے اور تقابل والی آیات دکھا کر کے بھائی یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان والی آیات میں جو ماسٹر بندہ ہے نا اس کو دکھایا جائے یہ کون ہے۔ تو ہم نے تین میں دکھا دیا، سبقت میں بھی علی بن ابی طالب ہیں، علم میں بھی علی بن ابی طالب ہیں، اور جہاد میں بھی علی بن ابی طالب ہیں۔ اب ہم نور، آج کی ہماری جو قسط ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نور اور بصیرت حق، یا نور اور بصیرت باعث تفضیل علی۔ اس کے ذیل میں ہم نے جو آپ کو آیت سنائی تھی وہ سنائی تھی سورہ رعد کی آیت نمبر 16۔ تو اب ہم حسب روایت نور کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آجا بھائی، نور باعث تفضیل علی۔ ٹھیک ہے بھیا، اب جو آیت دکھائی تھی وہ آیت ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید، اور ترجمے کے بھید بھاؤ میں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، عربی پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اور اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ بچہ ترجمے سے جو ہے وہ بہل جائے گا، وہ عربی بھی دیکھتا ہے۔ اب عربی کی جو ہے وہ سمجھ لوگوں کو آنے لگی ہے، تو عربی بھی دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہنے لگے کہ عربی نہیں آتی، آپ ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں کیا بتا رہے ہیں، انہیں عربی نہیں آتی، انہیں عربی نہیں آتی، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی۔ تو بھیا اگر آپ اتنا عربی سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی عربی میں ہے، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 کا ایک ٹکڑا ہے جو ہم نے دکھایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور۔ ٹھیک ہے نا بھائی، حل یستوی کی بہت آیتیں ہم دکھا چکے ہیں کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں والا اور اندھا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی بصیر جو ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اندھے کے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب بصیر کون ہے یہ بتائیں گے ہم آپ کو۔ اچھا، ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا بھی روشنی کے برابر ہو سکتا ہے؟
تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم جو ہے وہ نور کو اللہ نے تفضیل دی ہے, نور کو افضلیت دی ہے ظلمات پر. تو ہم دکھائیں گے یہ نور ہے کون, ہم دکھائیں گے. تو یہ کلیہ ہو گیا ہے کہ جس کو اللہ نے نور کہا ہے اور نور بنایا ہے, جو نور ہے اس کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک سکے گا فضیلت میں, کیونکہ ظلمات اور نور دو چیزوں کا ذکر ہے. تو یا تو نور ہوگا یا ظلمات ہوگی. تو جس کو نور کہہ دیا گیا ہے وہ سب سے افضل ہوگا, صاف سی بات ہے. اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں نور کون ہے. تو اس جو آیت میں 2 پوائنٹ نکلے, 2 تقابل ہوئے. نمبر 1 تقابل یہ ہوا کہ اندھا بصیرت والے کے برابر نہیں ہو سکتا, اندھا بصیرت والے کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بھیا. دوسرا کیا تھا, دوسرا یہ تھا کہ اندھیرا نور کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ہیں 2 تقابل. تو ہم دکھائیں گے کہ بھائی نور کون ہے اور بصیرت والا یعنی نور والا کون ہے, نور کون ہے اور نور والا ہے کون. تو نور کے ذیل میں ہم آپ کو یہ بتائے دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد. تو علی تو نور ہیں. اب یہ لفاظی تو میں کرتا نہیں ہوں, آپ کو معلوم ہے. تو آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے مودۃ القربہ اور اس کا ترجمہ ہے ذکر آل ابا, سید علی حمدانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی عام جو ہے گلی کے کونے والے محدث نہیں ہیں, یہ وہ محدث ہیں کہ جن کی تعریف جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کی ہے. بھائی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں یہ در حضور شاہ ہمداں یہ کرا ہے, یہ کیا ہے اقبال نے. اقبال کا نذرانہ عقیدت ہے. یہ وہ محدث ہیں, یہ وہ محدث ہیں, محدث سری نگر جنہیں کہتے ہیں. یہ ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, ان کی کتاب سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. محدث کی کتاب ہے یہ, کسی فقیہ کی یا فقہ کی کتاب بھی نہیں ہے بھائی, حدیث کی کتاب ہے, یہ مناقب کی کتاب ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 161 میں مشہور زمانہ حدیث وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اب اس کے مدارک بھی سن لیجئے. کنوز الحقائق ہے, اچھا ٹھیک ہے, کنوز الحقائق بھی اہل سنت کی ایک کتاب ہے. تو میں نے آپ کو دکھا دیا ایک حوالہ کہ علی نور ہیں. ٹھیک ہے بھائی, علی نور ہیں. انا و علی من نور واحد. ٹھیک ہے. اچھا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے یہ, حدیث. ٹھیک ہے, حدیث رسول ہے یہ. اور یہ اس کو محدث سری نگر نے لکھا ہے. اب ایک اور مزے کی حدیث آپ کو سناتے ہیں ہم. تخلیق آدم سے پہلے نور جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذیل میں یہ کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ. یہ لکھی ہے امام محب الدین طبری نے. اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ امام اہل سنت تھے محب الدین طبری, عربی میں کتاب لکھی تھی. اس کا ترجمہ صائم چشتی صاحب نے کیا ہے. اچھا یہ کتاب جو ہے نا اس کی عربی متن اس کا ہے اینڈ میں, مگر ہم آپ کو جو ہے وہ تاخیر کے ڈر سے اور طوالت کے ڈر سے ہم جلد از جلد آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں حوالہ جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. صفحہ نمبر ہے 251 اور 251 پہ ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ 251 پہ یہ ہے
حدیث ریاض النظرہ جلد جو ہے وہ جلد کون سی ہے؟ سوم ہے، یعنی 2 جلدیں ہیں نا، تو ایک جلد میں 2 جلدیں ہیں، تو 2 جلدیں ہیں تو 4 جلدیں ہیں اصل میں یہ، تو جلد نمبر سوم کے صفحہ نمبر 251 پہ. اچھا عربی نہیں پڑھوں گا اب میں. علی علیہ السلام کا نور تخلیق آدم سے پہلے، یہ ہے ہیڈنگ. اور یعنی میں اور علی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے 14,000 سال قبل اللہ کے سامنے ایک نور تھے. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور کے 2 جز کر دیے، ایک جز میں ہوں، دوسرا جز علی ہیں. یہ روایت میں نے محب الدین طبری جو کہ محدث ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے بھی اون کیا ہے کہ یہ محدث اہل سنت ہیں، اور ذہبی وغیرہ نے بھی اس کی دیباچے میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ بہت اچھے اور بہت بڑے محدث تھے اہل سنت کے. اور عشرہ مبشرہ پر یہ مایاناز ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے ریاض النظرہ. ایک حوالہ یہ ہو گیا. دوسرا حوالہ آپ ایک اور لے لیجئے. یہ حوالہ ہے، یہ کتاب ہے فرائض السمتین کا ترجمہ نور الثقلین. یہ لکھی ہے 7ویں صدی کے غالباً محدث نے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ذہبی کے استاد تھے. اور اس میں تعلیقے میں لکھا، اور اس میں جو ہے دیباچے میں لکھا ہوا بھی ہے ان کے بارے میں. بہرحال الجوینی محدث الکبیر، جن کو طارق جمیل صاحب گلدستہ اہل بیت میں شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور فرائض السمتین کا حوالہ دیتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے. یہ رہی وہ روایت 51 پہ، پیج نمبر 51 پہ، یہی والی تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے منوان وہی روایت ہے. اب کی بار حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہے وہی والی روایت. یہ ہم دوبارہ سنائیں گے تو طوالت کا ڈر ہے، آپ پاز کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہی والی بالکل وہی متن ہے، بس سند مختلف ہے، سند دوسری ہے. تو یہ ہے نور الثقلین. اس کتاب کو چشتی کتب خانے نے یعنی بریلوی ادارے نے چھاپا ہے، بریلویوں نے بھی اس کو اون کر لیا. اور طارق جمیل صاحب نے گلدستہ اہل بیت میں اس صاحب کو یعنی محدث کبیر الجوینی کو شیخ الاسلام کہہ کر انہوں نے بھی اون کر دیا. دیوبندی بریلوی دونوں نے ان کو اون کیا ہوا ہے. لاسٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو معیار سیٹ کیا ہے کہ بھائی سند دکھایا کریں، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. حالانکہ ہم نے دوسری قسط میں دکھایا تھا کہ فضائل کے باب میں اہل سنت کے ہاں یہ مقبول ہے کہ اگر ضعیف روایت بھی ہوگی تو وہ مقبول ہے فضائل کے باب میں. ہم فضائل اور تفضیل کی بات کر رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم علی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اور علی علیہ السلام کے فضائل جو ہیں وہ من گھڑت نہیں، ہم نے دکھائے تھے. حضرت احمد بن حنبل اور حضرت شیخ نیشاپوری ابو بکر نیشاپوری صاحب مستدرک، اور ایک اور بزرگ نے ہم نے آپ کو دکھایا تھا پہلی قسط میں، یہ لکھا ہے. اور یہ بے شمار محدثین نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ جتنی عمدہ اسناد سے حضرت مولا علی علیہ السلام کے فضائل آئیں، کسی کے اتنے فضائل نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. مگر ہم آپ کو اگر ضعیف سے بھی دکھاتے تو مقبول ہوتا. دوسری قسم ہم دکھا چکے ہیں کہ اگر وہ ضعیف سے بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب یہ کتاب ہے کفایت الطالب کا ترجمہ، ٹھیک ہے. کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، یہ لکھی گئی تھی اہل سنت کے ایک جید محدث محمد بن یوسف الکنجی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی. اس کا ترجمہ پروفیسر ذوالفقار ساخی صاحب نے کیا ہے، اور زاویہ پبلشر سے یہ چھپی ہے. اہل سنت کا ادارہ ہے، اہل سنت کے مولوی ہیں اور اہل سنت کے بڑے عالم ہیں بھائی. اب یہ کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 300 ہے، اور 300 میں جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا ہے. یہ روایت وہی والی روایت ہے بھائی، ٹھیک ہے، جو میں دکھاتا آ رہا ہوں کہ وہ نور تخلیق آدم سے 14,000 سال قبل. اب یہ کیوں دکھا رہا ہوں؟ اب اس کے ساتھ میں یہ دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے، اب یہ محدث کی روایت لکھ کر کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کی سند پر طعن کیا ہے، نہ ہی اس پر گفتگو کی ہے. یہ اس کے ثبوت کی دلیل ہے، یعنی کہ یہ اس کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں پایا جا رہا اس کی سند میں نہ متن میں. تو یہ ہو گیا مولا علی علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 14,000 سال قبل موجود تھا. تو وہ نور جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے.
تو وہ مولا علی کا نور آدم علیہ السلام کی مٹی سے بھی قدیم ہے. اور روایت صحیح ہے, روایت غلط نہیں ہے, جرح نہیں ہوئی, اس پہ جرح نہیں ہوئی, روایت پہ راوی پہ جرح نہیں ہوئی, تنقید بیان نہیں ہوئی. بہرحال ہم نے آپ کو یہ دکھا دیا کہ علی نور ہے. ہم نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نور ہیں. حدیث سے انا و علی من نور واحد, بہت مشہور حدیث ہے یہ, بہت کئی محدثین نے اس کو لکھا ہے. ہم نے ایک آپ کو مثال دکھائی ہے اس کی. اگر آپ چاہیں تو ہم پوری ویڈیو انشاءاللہ اس پہ کر سکتے ہیں, انا و علی من نور واحد. دوسری یہ مثال ہم نے دکھائی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا نور جو ہے آدم علیہ السلام کی مٹی سے بھی قدیم ہے. 14,000 سال پہلے وہ نور موجود تھا. تخلیق کب ہوئی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, کچھ پتہ نہیں ہے, مگر یہ کہ نور علی علیہ السلام موجود تھا. تو نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے. تو جو نور ہوگا وہ افضل ہوگا بھائی, صاف سی بات ہے, جو نور ہوگا افضل ہوگا, اور جو رسول اللہ کا نور ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اب یہ تو میں نے یعنی کہ دو چیزیں بتائیں نا. نور تو بتا دیا آپ کو مولا علی علیہ السلام ہے, حدیث کی روح سے احادیث دکھائیں اور اس کی سند بھی دکھائی کہ کسی نے کلام نہیں کیا اس پہ. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اندھا بصیرت والے کے برابر نہیں ہے. تو یہ بصیرت والا ہے, یہ ہے کون, پہلے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کتاب ہے شرح فقہ اکبر. یہ کتاب ہے محدث ملا علی قاری صاحب کی, اور فقہ اکبر جو ہے کتاب تھی وہ جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی. اور یہ ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے, اور جو ہے وہ مکتبہ رحمانیہ سے یہ چھپی ہے. اور اس میں یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا بھائی, اس میں موجود یہ حدیث آپ دیکھ لیجئے, صفحہ نمبر 170 پہ موجود ہے یہ حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو, بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ بے شک اس میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ اہل فراست ہیں کون؟ یہ اہل فراست جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, کہ علی ہی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. مگر ابھی ہم نے آپ کو صاف بتایا کہ مومن تو ہے کوئی. حدیث میں یہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اب ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور سے کون دیکھتا ہے بھائی, یہ ہے کون جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بڑی کتاب اہل سنت کی صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, مکتبہ رحمانیہ سے اس کو چھاپا گیا ہے, اور اس کی جلد نمبر 100 ہے, اور بغیر کسی تاخیر کے. اچھا, اب یہ بڑی مشہور زمانہ حدیث قدسی ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور اس حدیث میں ایک ایک لفظ میں سوچنے والوں کے لیے بڑا مواد موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا یا رکھے, میں اس کو یہ خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا. جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے لڑوں, یعنی جو میرے ولی سے لڑے گا. آپ کے یہاں تو یہ ترجمہ ہو رہا ہے نا, جو علی کے علاوہ کسی اور ولی سے لڑے گا اس سے اللہ لڑے گا. علی سے لڑنے والوں سے اللہ نہیں لڑے گا. علی ایکسیپشن کیس ہے. یا علی کو ولی مانتے ہیں واقعی؟ اگر علی کو ولی مانتے ہیں تو ان کو بھی حق دے دینا
کہ جو علی سے لڑے گا اللہ اس سے لڑے گا. بھائی صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے لڑوں گا, اور میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ لایانی گفتگو کرتے تھے جو ہونے ہی نہیں والا ہوتا تھا وہ بیان کر رہے ہیں, یا کسی ایسے ولی کی بات بتا رہے ہیں کہ جس سے لڑا جائے گا؟ رسول اللہ اگر کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا, اللہ بھی فرما رہا ہے, رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں, یہ دونوں حضرات کیا ایسی بات کے لیے فرما رہے ہیں جو ہونے ہی نہیں والی, جو انسگنیفیکنٹ ہے, یا اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو ہونے والی ہے, کسی ولی سے جھگڑا ہونے والا ہے اور اس کے خلاف اللہ جھگڑا کرے گا, اس کے خلاف اللہ لڑے گا, تو کسی ولی سے تو دشمنی کی ہوگی نا. تو وہ دیکھیں آپ کون سا ولی ہے, ہم تو آگے دکھا دیں گے کہ علی کی بات ہو رہی ہے, مگر یہ کہ میرے ولی سے جو دشمنی کرے گا اس کو خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا. میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کیے, یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. ٹھیک ہے, ہم نے دکھا دیا کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا جو ہے وہ کون ہے. تو ولی یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں نماز پڑھنے والا اس بندے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تو ولایت کا صحرا پہنا دے, مگر جس نے رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلی نماز پڑھی ہو وہ رہ جائے اس حدیث سے. ٹھیک ہے. اچھا, اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے نزدیک ہو جاتا ہے. اب یہ ولایت کا راز اللہ بتا رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اب میں نے آیت سنائی تھی کل آپ کو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَتَعِيَاهَا اُذُنُ وَاعِيَةٌ, ہم نے یاد رکھنے والے کان رکھے ہیں. اور ہم نے بتایا تھا شرح مواقف اہل سنت کی جو ہے وہ کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکثر مفسرین, اور ہم نے منابع اور مصادر کے ڈھیر لگا دیے تھے کہ یہ یاد رکھنے والے کان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اب فرما رہا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں, تو اس کے تو بنا ہوگا نا جس کو اللہ نے کان کہا ہے. ٹھیک ہے, علی بن ابی طالب, تو قدم قدم پہ علی کے نشان ہیں اس روایت میں, لڑنا, کان بننا, نماز پڑھنا. اب آگے دیکھیں, جس سے وہ سنتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں, اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اللہ کسی کی آنکھ بن جاتا ہے. ہم کیا بتا رہے ہیں آپ کو, علی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ مومن کی فراست سے بچو, یہ بھی حدیث ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب وہ کون سا مومن ہے یہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے یہ بھی بتایا کہ بھائی مومن اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ولی کے, کسی بندے کے کان بن جاتے جس سے وہ سنتا ہے. ہم نے آیت سنائی وَتَعِيَاهَا اُذُنُ وَاعِيَةٌ, اکثر مفسرین کے نزدیک علی بن ابی طالب. کان تو سمجھ میں آ گئے. اب آنکھیں کون ہیں جس کی وہ بنتا ہے اللہ, اور وہ کون بندہ ہے جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرا دیتے ہیں. اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہر بات میں حضرت عمر کی مانتے ہیں یا نہیں. ہم تو مانتے ہیں. تو صفحہ نمبر 348 پر ہم جائیں گے, آپ کو دکھا دیں گے اللہ کے نور سے کون دیکھتا ہے, اور اپنی زبانی نہیں دکھائیں گے. پتہ چلا ہاں ہم کیا ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں بھائی. صحابی رسول عالی قدر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیے, اور ہمت ہے تو اس کو جھٹلائیے نا, ہمیں کیا جھٹلا رہے ہیں آپ. عین اللہ کا فیصلہ 348, محمد بن زیاد سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا. ایک شخص آپ سے ملا جس کی آنکھ پر تھپڑ لگا ہوا تھا. پوچھا یہ تھپڑ کس نے لگایا؟ اس نے کہا علی نے. کہا تیرا یہ حشر عین اللہ نے, اللہ کی آنکھ نے کیا ہے, مجھ پر فتویٰ نہیں دیجیے گا. یہ روایت ہے, حضرت عمر نے کہا ہے عین اللہ نے, اللہ کی آنکھ نے تیرا یہ حشر کیا ہے. اور حضرت علی سے کچھ نہ پوچھا حضرت عمر نے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کیا واقع ہے. آدمی ابھی حضرت علی کے پاس موجود تھا. اسی اسنا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے. فرمایا یہ طواف کے دوران غیر محرم کو دیکھ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بتایا ہے نا, اس پر میں اپنی ویڈیو ختم کر رہا ہوں, مگر ایک شعر بھی سناؤں گا ساتھ ہی ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کیا فرمایا؟
آپ یعنی حضرت علی نے یہ سارا واقعہ اللہ کے نور سے دیکھا، تو علی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، تو یہ جو نور تھا اور نور سے دیکھنے والا تھا یہ علی ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن سے اعتراض کر رہے ہیں کیا افضلیت کے معاملے میں؟ کوئی نہیں علی جیا کوئی نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے شعر کہا تھا. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے نا وہ میں آپ کو نظر کرے دیتا ہوں، اور بلکہ اس کا ایک مصرع بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا تھا: نور بنت نور، زوج نور، ام نور او نور. جن کے دماغ میں نور ہے وہ تو پہچان ہی گئے ہوں گے. نور سیدہ پاک ہیں، جن کی بنت ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی زوج ہیں وہ مولا علی علیہ السلام. علی نور ہیں، علی نور ہیں. یہ تو آپ رہنے ہی دیں، اتنا ثابت کریں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا آپ کو. ام نور و نور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. اور نور کے برابر جو بھی آئے گا نا نور کو روشنی دکھانے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا تھا، تو بھائی وہ ظلمت کہلائے گا، تاریخ اسلام کا کوئی بھی باشندہ ہو. السلام علیکم.